अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला मल्ला नबी बादा। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह अल बकरा की आयत नंबर 27 होगा। तो कुरान पाक खोल लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना, वो जो, यनकुज़ूना, तोड़ते हैं। यनकुज़ूना को याद रखने के लिए नून, काफ और ज़्वाद, नक्ज़, नक्ज़े अमन हम कहते हैं उर्दू में, अमन तोड़ना, नक्ज़े अहद, वादे को तोड़ना, ये उर्दू का लफ्ज़ है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो वाव नून तो जमा के लिए है। यनकुज़ूना, जो तोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं। आहदल्लाह, आहद, आहद अल्लाह, अल्लाह का वादा। आहद को याद रखने के लिए आप अहद जो हम उर्दू में बोलते हैं या वादे को याद करें, याद रखें ज़हन में। अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। मिम बादी, बाद इसके, मीसाक ही, पक्का करने के बाद। मीसाक पक्के वादे को कहते हैं। आपने उर्दू में मीसाक मदीना पढ़ा, और उर्दू का एक लफ्ज़ हम वसूक इस्तेमाल करते हैं, वाव से वाव काफ। वसूक से मैं कहता हूँ कि ये बात इस तरह है, तो वो भी पक्की बात हो तो हम वसूक से कहते हैं। और मुश्किल लफ्ज़ आप सुनना चाहें तो सिक्का रावी हम कहते हैं कि फलां रावी बड़े सिक्का हैं, से क़ाफ है। तो आसान जो लफ्ज़ है वो वसूक है उर्दू का, या मीसाक है। मीसाक के मानी पक्का वादा। पक्का वादा करने के बाद तोड़ते हैं। इतने हिस्से का तर्जुमा ये बनेगा, वो जो अल्लाह के अहद को पक्का करने के बाद तोड़ते हैं। व यक़तऊना, और वो कता करते हैं। ये यक़तऊना को याद रखने के लिए मैंने बताया था कि अगर किसी फेल के आखिर पर वाव नून हो या नून हो तो वो जमा की इलामत होता है। आप मानी ढूंढने के लिए उसको छोड़ दिया करें ताकि आपको आसानी से उसके माने का पता चल सके। अब जो या है, या का माना वो है। अब क़ाफ, तोए और आइन, कता, ये आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। कता करना, कता ताल्लुकी हम उर्दू में कहते हैं। किसी से ताल्लुक तोड़ लें तो कता ताल्लुकी कहते हैं। या रियाजी पढ़ते हुए जब ज्योमेट्री के सवाल हल करते हैं तो हम कहते हैं एक खत दूसरे खत को कता करता है, काटता है। व यक़तऊना, और वो काटते हैं। मा, जो कुछ, अमर अल्लाह हो, अल्लाह ने हुक्म किया। अमर हुक्म को कहते हैं, ये भी उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। बेही, उसके साथ, अन यूसला, अन ये के, यूसला, जिसको जोड़ने का हुक्म था। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि जोड़ा जाए, ये कि उसको जोड़ा जाए। यूसला को याद रखने के लिए आप उर्दू का लफ्ज़ विसाल याद रखें। वाव, स्वाद और लाम तो इसके अंदर है, आप अलिफ और डाल दें तो विसाल बन जाएगा। जैसे हिजर का अपोजिट है विसाल। हिजर बिछड़ने को कहते हैं, विसाल मिलने को कहते हैं। तो जो बंदा विसाल कर जाता है वो भी इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह को मिलता है, अल्लाह के पास चला जाता है, तो हम कहते हैं फलां बंदे का विसाल हो गया। तो इसको याद करने के लिए विसाल याद रखें उर्दू का। अन यूसला, ये कि जिसको जोड़ा जाए। व युफ़सिदूना, और वो फसाद करते हैं। इसका भी वही कुलिया इस पे लगाएं। वाव नून को माना ढूंढने के लिए एक तरफ कर दें, और या के मानी वो, और फा, सीन और दाल। तो अगर इसके साथ अलिफ लगा दें फसाद बन जाएगा। फे, सीन, अल, सा, दाल, फसाद उर्दू का लफ्ज़। व युफ़सिदूना, और वो फसाद करते हैं। फिल अर्ज़, ज़मीन में। उलाइका, ये वही लोग हैं। हुमुल खासिरून, हम वो, खासिरून, खसारे वाले, घाटे वाले, नुकसान उठाने वाले। खसारा भी
اردو کا لفظ آپ کو سپورٹ کرے گا خاسرون کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ آسان سا ترجمہ تھا، ایک دفعہ اس کو ہم با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں تاکہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم پوری طرح ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے ان کے فاسقین کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو قطع کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے۔ یہ آسان سا ترجمہ تھا۔ واپس آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاسقین کے بارے میں ہمیں کل والی آیت مبارکہ میں بتلایا کہ جو فاسق لوگ ہیں اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے، کسی اور کو نہیں کرتا۔ تو ان کی ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ اللہ کے ساتھ وعدہ پکا کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، اور اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کیا ہم نے، اور جو لوگ توڑتے ہیں وہ فاسق ہو جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ جو عالم ارواح کے اندر ہمارے اس دنیا پر آنے سے پہلے اللہ پاک نے ہماری روحوں سے وعدہ لیا تھا، فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہوا ہے، ہر روح نے، کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اب جو اس دنیا میں آ کر اللہ کے رب ہونے کی بجائے کسی اور کو وہ مقام دے بیٹھے جو اللہ کا مقام ہے، تو پھر اس نے وعدے کو توڑ دیا۔ دوسرا، اللہ نے اور کیا جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے جو قرآن ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ جو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ان کی باتوں کو مانے گا، وہ گویا آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ اس نے اپنے تعلق توڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے جو اسباق ہیں، جو قرآن کے احکامات ہیں، جو ان کو مانتا ہے اس نے قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کیا ہوا ہے، اور جو نہیں مانتا اس نے توڑا ہوا ہے۔ پھر جو قرآن کو پڑھتا ہی نہیں، تو اس نے اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ کیسے جوڑا ہوا ہے؟ نہیں جوڑا ہوا۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ جو تعلقات کو جوڑ کے رکھتا ہے اس کے بھی جوڑنے کا حکم ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے 2 بندے وہ بھی ہوں گے جو آپس میں جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو ایسے بندوں پر اللہ کی عرش کا سایہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہم نے جوڑ کے رکھنی ہیں۔ اب آگے فرمایا کہ وہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جو جوڑنے کے حکم دیے ہیں چند تو میں نے بتا دیے، اور اگلے اور سنیں کچھ، وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ جس طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے، اس کو بھی جوڑنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں، لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور آپ بھی نہیں کرتے تو آپ دونوں ہی توڑ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور وہ نہ کریں، کتنا پاسبل ہے، تو آپ اللہ کے اس حکم کو مان رہے ہیں کہ اللہ نے جو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور صحیح حدیث ہے، پیارے محمد جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا تو وہ اللہ کی عرش کے ساتھ چمٹ گیا. اللہ نے کہا کہ کیا چاہتا ہے تم، جو صلہ رحمی ہے. اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی تو وہ کہتا ہے جی کہ اللہ جی میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، اور جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ. تو اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا. تو اندازہ کر لیں کہ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑیں گے تو پھر کہیں اللہ ہمیں نہ توڑ دے. اور جو اچھا سلوک کرے، جواب میں تو ہر ایک اچھا سلوک کر لیتا ہے، اصل مزہ تو وہی ہے کہ برے سلوک کے مقابلے میں انسان اچھا سلوک کرے. پھر جو مومن ہے آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، 3 دن تک اگر کوئی اپنی ناراضی کو بھول کر صلح نہیں کر لیتا مومن کے ساتھ. ہم دنیا میں ویسے بھی تو کتنے معاملات میں کمپنسیٹ کرتے ہیں، تو اگر ہم یہ بھی کر لیں اللہ کی خاطر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا خوش ہے. تو اس لیے ہمیں صلہ رحمی کو، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کو، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو، جہاں کہیں بھی اسلام نے تعلقات کو بنانے کا حکم دیا ہے ان کو نہ توڑا جائے. یہ ہے. اور جو توڑتے ہیں وہ فاسق لوگ ہیں، اور فاسق لوگ اللہ نے فرما دیا یہ وہی لوگ ہیں جو اصل گھاٹے میں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو ان فاسق لوگوں سے بچائے، اور ہمیں جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں.